السلام علیکم ناظرین، آج کے ہمارے پوڈ کاسٹ کا موضوع نہایت اہم اور حساس ہے، جو کہ شیعہ عقیدہ جہاد اور امت مسلمہ پر اثرات کے حوالے سے ہے۔ اس موضوع پر تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے مہمان خصوصی مفتی صابر محمود صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، آپ نے بتایا کہ شیعہ عقیدے میں ظہور مہدی سے پہلے جہاد حرام ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ شام، عراق اور یمن میں مختلف شیعہ ملیشیا گروپ سرگرم ہیں۔ کیا یہ ان کے اپنے عقیدے کی خلاف ورزی نہیں؟ مفتی حسان صاحب، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ان کا عقیدہ جہاد ابتدائی یعنی کفار کے خلاف جنگ کو تو حرام قرار دیتا ہے، لیکن وہ اسے دفاع مزارات یا فرقہ وارانہ بقا کا نام دے کر اہل سنت کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ شام کی مثال لے لیں، وہاں انہوں نے بشار الاسد جیسی ظالم حکومت کا ساتھ دیا اور لاکھوں مظلوم مسلمانوں کا قتل عام کیا، صرف اس لیے کہ وہاں ایک مخصوص نظام حکومت قائم رہے۔ ان کا جہاد کفار کے خلاف نہیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ یعنی ان کا اصل ہدف امت مسلمہ کا داخلی نظام ہے۔ جی بالکل۔ عراق میں جب امریکی افواج داخل ہوئیں تو ان کے بڑے مراجع نے امریکیوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دینے کے بجائے ان سے تعاون کیا۔ اس کے برعکس جب اہل سنت نے مزاحمت کی تو ان ملیشیاؤں نے امریکیوں کے ساتھ مل کر سنی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ یہی حال یمن میں ہے، جہاں ہوتیوں نے ملک کے استحکام کو تباہ کیا اور خطے میں انتشار پھیلایا۔ ان کا ایجنڈا امت کی سربلندی نہیں بلکہ خاص سیاسی اور مذہبی تسلط ہے۔ یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ کیا ان کی معتبر کتابوں میں بھی اس بات کی تائید ملتی ہے کہ وہ اہل سنت کے مجاہدین کو کیا سمجھتے ہیں؟ جی، ان کی کتاب وسائل الشیعہ جلد 11 میں صراحت ہے کہ سرحدوں پر پہرے دینے والے سنی مجاہدین کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شہید صرف وہی ہے جو ہمارے عقیدے پر مرے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی سوچ نے شام میں حزب اللہ اور عراق میں حشد الشعبی جیسی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا رخ اسرائیل کے بجائے ہمیشہ مسلم آبادیوں کی طرف رہا ہے۔ مفتی صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ صرف مذہبی نہیں بلکہ ایک گہری سیاسی سازش ہے جو امت کو اندر سے کمزور کر رہی ہے۔ بالکل درست۔ انہوں نے تاریخ میں تاتاریوں کا ساتھ دیا اور آج عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر مسلم ممالک کا جغرافیہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو امت کے اتحاد کو پارا پارا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں کی حقیقت سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ مفتی صابر محمود صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان اہم اور تلخ حقائق سے پردہ اٹھایا۔ ناظرین، امید ہے آج کی گفتگو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔